کھل کے پڑھو. میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر ناگپور کی عوام کے سامنے کھڑے ہو کر تاریخ کو بیان کر رہا ہوں. جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ دستور ساز اسمبلی میں سنویدھان آئین بن رہا تھا، اس وقت وہ اور مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ جب کبھی بھی اٹھ کر بولتے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، تو سردار پٹیل کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ سردار پٹیل یہ کرتے تھے کہ دو مسلمانوں کو مولانا آزاد اور مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے. وہ کون تھے؟ ایک کا نام پٹیل تھا، ایک کا نام بیگم صاحبہ تھا. اور یہ لوگ کھڑے ہو کر کیا بولتے تھے؟ مولانا آزاد اور حفظ الرحمان مسلمانوں کو اکثریتی طبقے سے ملنے نہیں دینا چاہتے ہیں. تو آج بھی وہی بات کہی جا رہی ہے اسد الدین اویسی سے کہ اویسی مسلمانوں کو مین سٹریم میں آنے سے روکتا ہے. جو بات 1948-49 میں مولانا آزاد اور حفظ الرحمان سے کہی جاتی تھی، وہی ڈائیلاگ، وہی اسکرپٹ چل رہا ہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میرے لیے ایک نئی قید بن چکی ہے. مولانا آزاد نے لکھا یہ. اور اگر کوئی یہ کہے گا، یہ سیکولرزم کے پجاری، یہ سیکولرزم کے چمچے اگر کہیں گے اویسی کہاں پر کہا، تو پیارے وقت اور جگہ بتا دو، اس کے بعد 5 منٹ میں تم یہ وعدہ کرنا کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میرا چپل ہوگی، تمہارا سر ہوگا. کب تک تم دھوکہ دیتے رہو گے سیکولرزم کے نام پر؟ جو بولتے آزادی کے وقت ایسا ہوا تھا، آزادی کے وقت یہ بھی ہوا تھا کہ پنڈت نہرو 1953 سے لے کر 1964 تک میرے پاس چارٹ ہے جو فسادات ہوئے. ان فسادات میں 85% مرنے والے مسلمان تھے، 60% زخمی ہونے والے مسلمان تھے. اور تم بات کرتے ہو سیکولرزم کی. نہرو جب وزیر اعظم تھے، وہی اسکرپٹ ہے، وہی کہانی ہے، وہی پیادے ہیں، وہی غلام ہیں. اور گالی اس وقت مولانا حفظ الرحمان کو، مولانا آزاد کو دی جاتی تھی. ریزرویشن کی جب بات ہوتی تھی تو آج اسد الدین اویسی کو اور امتیاز جلیل کو گالی دی جا رہی ہے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو سمجھنا ہے ان بات کو. میں سنویدھان میں، آئین میں جو سیکولرزم لکھا گیا اس کے خلاف کبھی تھا نہ رہوں گا. میں ہمیشہ سیاسی سیکولرزم کے خلاف ہوں. اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو کمزور بنانے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو بے گھر بنانے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو فسادات کے بعد جیلوں میں ڈالنے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹیررزم کے قانون میں ڈال کر ان نوجوانوں کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ ہم کو طاقتور نہیں کمزور بنانے کے لیے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری سیاسی قیادت نہ ابھرے. ان سب کو ایک بات کی تکلیف ہے کہ سب کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے، مراٹھوں کی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں. مراٹھوں کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں. بیکورڈ کلاس کی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں. مگر کسی کی نہیں ہو سکتی تو دلت اور مسلمان اور آدیواسی کی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہو سکتی. سب کا لیڈر ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں لیڈر نہیں بننا چاہتا ہوں. اللہ گواہ ہے، میں اس پاک اولیاء اللہ کے آستانے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے. میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں بننا چاہتا ہوں. میری زندگی اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، میری عین خواہش یہ ہے کہ تم لیڈر بنو، تم قائد بنو، تم سپہ سالار بنو. آپ کو لیڈر بننا ہے. جب تک ہم بیٹھ کر اپنے مقدر کے فیصلے ہم نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. ہم بیٹھ کر کیسے اپنے مقدر کے فیصلے طے کریں گے؟ جب آپ کا نیتا ہوگا، ناگپور کی بلدیہ میں آپ کا نیتا ہوگا، مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں 2 سے زائد آپ کے
MLAs ہوں گے، مہاراشٹرا میں 1 امتیاز سے زیادہ اور MP آپ کے جیت کر آئیں گے جب آپ کی لیڈرشپ ہوگی۔ یہی تو لڑائی مجلس کی ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے ناگپور کے آسمانوں پر جو 1-2 تارے نظر آ رہے ہو توڑ کے لا کے دو، میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ اگر میری بات میں سچائی ہے تو میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو، میرے لیے نہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، تاکہ تم بیٹھ کر اپنے مقدر کے فیصلے طے کر سکو۔